اسے قید کیا. واہ واہ واہ، ہمارے ایک شیر نے، کیا بات ہے، ہمارے ایک شیر نے شیر پڑھ دیا. دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھیے گا شیر ہی پڑھ سکتے ہیں، کبھی گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا، یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محفوظ محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے. اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں، آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ. جوانوں یاد رکھو، اس شراب و شباب کو ٹھوکر مار دو اور دنیا سے کہو مجھے شراب و شباب نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میرا حال یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے. جی اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے. جی کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ. جی کیا بات، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا؟ تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے. یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے. اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے. جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں، لوگ سر اور پل کو بیٹھا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت. حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے. یاد رکھو دل کے رضا ہے، چلے اوقات پر کباب آقا سے کہہ دو اے منائے نہ چل کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے. ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں پارا. اللہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ. آئے ہلو، رمضان کا مہینہ سمجھا ہے؟ بہت اچھا. رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں، پارا سنانا ہے. ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے. جی ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے. ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. کیا بات، ایسا ہوا ہی نہیں.
جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے، گالی دے کے، ماں بہن کی گالی دے کے، بریلی کی شان میں گستاخی کر کے، شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے، مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شیر ہے، جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے، جب میدان میں آ کے بریلی کے شیر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے وبا کے طول اعلان کرتے ہیں، قاضی رضا کی وہ ہے ایمانہ رضا کہے کہ سنج دیکھئے وہ علاقہ رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ واہ واہ، رضا کے شیر، سبحان اللہ، رضا کے شیر ابھی زندہ ہے، زندہ۔ جی توجہ نہیں آپ کی؟ جی رضا کے شیر جی ابھی زندہ ہے، زندہ۔ جی اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ سلامت ہے، اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ، الحمدللہ احسان ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ وہابی ہے، بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے، جی مرے نہیں ہیں، جی اور مرے کیسے، مرے کیسے، جی زندہ نبی کو زندہ ماننے والے، وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے آنکھ سے چھپ جانے والے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں خبردار خبردار، جی خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، جی صحیح بات۔ خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں وقت آج بھی ہے، موقع آج بھی ہے، آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں، علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے، ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط اتنی ہے آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا جانے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بہت اچھا، ضرورت اس بات کی ہے کیا کہ بات، ہمارے علماء میدان میں آئیں جی اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے، جی یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام، حق ہے، بے شک۔ جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار، یا رسول اللہ، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی۔ جی حضرت، ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں، نظر بھی کمزور ہے، نظر بھی کمزور ہے، حق ہے حق ہے، صرف دماغی کمزور نہیں ہے، جی نظر بھی کمزور ہے۔ اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب کوئی چھوٹا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے
ہے. ایسے لوگوں نے آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہیں. کون رضا، کون رضا، کون رضا؟ مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے. مخدوم اشرف سلطانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے. مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. تم آتے بہت صحن میں آتے جامعہ نوریہ کے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ بریلی والے آج بھی سادات کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں. جب شہزادہ آتا ہے علامہ توصیف رضا صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، علامہ منان رضا خان صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ عمران رضا صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ انداز ہمیں کسی اور نے نہیں، امام اہل سنت نے دیا. بے شک شک. لوگ کہہ رہے ہیں آج بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں آپ سے کہوں اپنے بارے میں، جی ہم نے سادات کا احترام سیکھا ہی بریلی سے ہے. ہم نے سیدوں کا احترام جی سیکھا ہی بریلی سے ہے. پوری دنیا کے تمام لکھنے والے شورا کے شعر ایک طرف سیدوں کے بارے میں اور امام اہل سنت کا شعر ایک طرف. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانا نور. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا احترام ہم نے بریلی شریف سے سیکھا ہے. کون رضا، کون رضا؟ ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلے. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کون امام؟ جس امام نے فرمایا اگر محفل میں کوئی سید زادہ ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے تو سید زادے کو حصہ ڈبل دیا جائے. نسبت کا احترام کرتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. اتنی چھوٹی بات، اللہ اللہ، اتنی باریک بات پر بھی وقت کے امام کی نظر ہے. کیا بات. اور تم کیا جانو امام احمد رضا کیا ہیں؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں جی اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے. ہیرے کی پہچان، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے. ہیرا کسے کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قلیا قلیا، بستی بستی قلیا قلیا. اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. حق ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ جی عطا ہو، توجہ ہے آپ کی؟ عطا ہو. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جی سب کچھ اعلیٰ ہو. جی دادا بھی اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہو، باپ بھی اعلیٰ کیا ہو، بات ہے. ماں بھی اعلیٰ ہو، رشتہ دار بھی اعلیٰ ہو اور پیر بھی اعلیٰ ہو. پیر بھی اعلیٰ ہو. جی جب اتنے اعلیٰ اعلیٰ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اللہ اکبر، شان ایسی ہے دنیا والے تو محبت میں تعریف کرتے ہیں. آؤ کسی خیرے سے نہیں، مارہرہ مطہرہ سے پوچھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے پوچھو، بتاؤ احمد
رضا کی شان کیا ہے؟ اشرف ملت فرماتے ہیں، اشرف ملت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند ہے کافی. کیا بات ہے. مینار قصر رضا تو بلند ہے کافی. تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو اے دشمنوں. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. وہ ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. جی تم ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اور یہ بات صحیح ہے. جو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے. سچی بات. شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو. شعروں کی طرح شعر. ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا دنیا نے اسے قید کیا. واہ واہ واہ. ہمارے ایک شعر نے کیا بات ہے. ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں. گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے. تو آ جاؤ کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا. وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا. احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آنکھ یوں ہے دبے لچے کوئی جان منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحفظ ناموس رسالت یہی کیا ہے. بات ہے حضرت. یہی ہے تحفظ ناموس رسالت. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت. میرے امام نے مزاج دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا. اللہ نہ بس ایک جاں غور کیجئے گا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا. کون احمد رضا جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے. ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے. تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا. کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے. لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا. اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں
मुरीद भी किया जी। और मुरीद करने के बाद तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत भी दी जी। और मुर्शिद की आंखों में आंसू आए। पूछने वालों ने कहा हुजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जरा गौर से सुनिएगा इमाम अहमद रजा क्या है। इमाम अहमद रजा क्या है? जहां तक मैंने समझा है, जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहते हैं तो इजहारे मोहब्बत होता है। जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहें तो इजहारे मोहब्बत होता है, और जब बड़े छोटों के लिए कुछ कहते तो ये सनद होती है। सनद होती है। जब बड़े छोटों के लिए कहें, बरेली के इमाम अहले सुन्नत जब मारहना शरीफ की मुबारक सरजमीन पर पहुंचे, आलम ये था तमाम सलासिल की खिलाफत थी। लोगों ने कहा हजरत अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल मारह रबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज तक मेरे दिल में ये ख्याल था, ऐ आले रसूल कयामत के दिन अगर खुदा तो लाए हो तो मैं जवाब क्या दूंगा, मगर आज मेरी फिक्र दूर हो गई है। आज के बाद मुझे खुदा कयामत के दिन पूछेगा क्या लाए हो, तो अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अहमद रजा वो जात है जिस पर पीर भी नाज करता है, जिस पर जमाना नाज करता है, जिस पर मुहद्दिसीन नाज करते हैं, जिस पर उलमा नाज करते हैं। और आज हम जैसे गुलाम तो अपनी किस्मत में नाज करते हैं कि उस मुजद्दिद का दामन हमारे हाथों में। जी बेशक सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, जी इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, जो कि बहुत सारे उलमा इकराम अपनी बात मुकम्मल करने लगे चंद मिनट। इमाम अहले सुन्नत की अजमत, जिन्होंने इमाम इश्क को मोहब्बत की बारगाह से फैज हासिल किया, मोहब्बत की और इश्क रसूल की घुट्टी पी ली, फिर उसने भी वही बोली बोली जो इमाम अहले सुन्नत ने बोली। अगर आपका ज़हन हाज़िर होगा तो समझ में आएगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में नामूस रिसालत है, और हमारे पैर सलामत हैं, हमारा जिस्म सलामत है, पैर सलामत हैं, फिर भी हमारी जबान से आज एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर याद रखो, हमने मौजूदा दौर में एक व्हील चेयर पर बैठने वाला मर्द मुजाहिद भी देखा है। वाह 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 वाह। हमने व्हील चेयर पे बैठने वाला, वाह वाह वाह। हमने व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द मुजाहिद भी देखा है, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पे बैठने के बाद में वही नारा लगाया था जो बरेली के ताजदार ने लगाया था। उसने पुकार के कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, हुजूर समनानी मियां साहिब किबला, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। आपको मालूम है असातिज़ा बैठे हैं, हजरत मुफ्ती साहब किबला करम फरमा रहे हैं, आप पूछिए उलमा से। जी उन्हें और इन्हें जहां तक मैंने सीखा उर्दू के एतबार से, उन्हें ये उर्दू में दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें जाना, और इन्हें ये करीब के लिए जो सामने हो, इन्हें जाना। इमाम अहले सुन्नत ने अपने शेर में कहा उन्हें जाना। और अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी, जी कौन? अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी हुसैन का खादिम है, न हुसैन का जिक्र मिटने वाला है, न खादिम हुसैन का जिक्र मिटने वाला है। क्या बात है। कौन? खादिम हुसैन रिजवी ने एक जमाने तक पैगाम दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो अल्लामा खादिम की नजरों के सामने से मदीने तक पर्दे हटा दिए गए। जमाले यार सामने है तो कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है। वाह वाह वाह। कौन खादिम? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन खादिम? अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया में खादिम के तस्करे हैं। अगर उस मर्द कलंदर ने
اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوتا تو شاید تذکرے نہ ہوتے، لیکن خادم بننے میں جو مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے، جو خدمت کرنے میں مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے۔ کون خادم؟ وہ مرد قلندر جسے ایک موقع پر ختم نبوت کے مسئلے پر گرفتار کیا، پکڑا پولیس والوں نے، گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ علامہ خادم حسین رضوی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا، تو جانتے ہو جب لوگوں کو گھسیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، مگر علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا فرق اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، جو دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں وہ روتے ہیں۔ فرق اتنا ہے تم گھسیٹ رہے ہو مگر تمہیں جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسے خبر نہیں ہے۔ مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے یہ دو شیر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، بہت اچھا کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ۔ جوانوں یاد رکھو اس شراب و شباب کو ٹھوکر مار دو اور دنیا سے کہو مجھے شراب و شباب نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میرا حال یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج